من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قوله تبارك وتعالى في أي سورة ما شاء ركبك. قال مجاہد رحمه الله في أي شبه أب أو أم أو خال أو عم. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانفطار میں اس بات معاد پر دلائل دینے کے بعد بطور تنبیہ فرمایا کہ اے انسان، تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے کہ تم اپنے رب کریم کی معصیت اور نافرمانی کرتے ہو، جس پروردگار عالم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے اعضاء اور جوڑ اور قامت بنایا، اور پھر تمہیں ٹھیک ٹھیک اپنے اپنے متناسب مقامات و حیات و اشکال پہ پیدا فرما دیا. تو فرماتی ہیں فی ای صورت ما شاء رکبک کا کیا معنی ہے؟ تو اس پر مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا یعنی فی ای صورت یعنی فی ای شبہ، کہ کبھی چاہا تو تمہیں باپ کی شکل پہ بنایا، چاہا تو تمہیں ماں کی شکل پہ بنایا، اور چاہا تو تمہاری شکل جو ہے مامے وغیرہ ماموں سے خالو سے مل گئی، اور چاہا تو چاچا یعنی والد کے بھائی کے خاندان سے مل گئی. تو فی ای صورت ما شاء رکبک. جیسے کہ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے جیسا چاہتے ہیں تو کسی کو خوبصورت اور جمیل بنا دیتے ہیں، اور چاہتے ہیں تو کسی کو قبیح الوجہ بنا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو کسی کو سعید بنا دیتے ہیں، اور چاہیں تو کسی کو شقی بنا دیتے ہیں. اسی طرح مختلف حیات و اشکال ہیں، کسی کا لمبا قد ہے، کسی کا درمیانہ قد ہے، کسی کا چھوٹا قد ہے. تو ان ساری چیزوں کا اس کارخانہ قدرت میں جو عمل ہوتا ہے کہ ایک ہی نطفہ پانی ہے اور ایک ہی مقام مستقر ہے، کہ مرد اور عورت کے پانی سے اللہ تبارک و تعالی نے سلسلہ تخلیق اور سلسلہ توالد اور تناسل کو جاری فرمایا ہے. تو اب دیکھیں کہ گویا کی جگہ بھی ایک ہے، یعنی زمین بھی ایک ہے، اور گویا کے بیج بھی ایک ہے، اور زمین اور بیج کے ایک ہونے کے بعد اس قدر مختلف اشکال پر پیدا فرما دینا، اور پھر ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے، کوئی ذکی ہے، کوئی ذہین ہے، اور کوئی کند ہے، کوئی ماشاءاللہ بہت بڑا عالم اور فاضل بنتا ہے اور کوئی جاہل رہتا ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں اس پروردگار عالم کی قدرت پر مظہر ہیں. تو جو اس چیزوں کے پیدا کرنے پہ قادر ہے، کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے کہ تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، تم اس کا عصیان کرتے ہو اور آخرت کا انکار کرتے ہو؟ وقال ابن جرير رحمه الله تعالى حدثني محمد بن سنان الفزاري قال حدثنا مطهر بن الهيثم قال حدثنا موسى بن علي بن رباح قال حدثني ابي عن جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما ذاك قال يا رسول الله ما عسى ان يولد لي اما غلام واما جاريه قال فمن يشبه قال يا رسول الله من عسى ان يشبه اما اباه واما امه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول انها كذا ان النطفه اذا استقرت في الرحم احضر الله تعالى كل نفس بينها وبين ادم. اما قرات هذه الايه في كتاب الله تبارك وتعالى في اي سوره ما شاء ركبك قال شك لك. اب ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ ایک روایت بیان فرمائی ہے کہ فرماتے ہیں موسیٰ ابن علی ابن رباح کہ مجھے روایت کیا اپنے باپ نے، ان کو روایت کیا میرے دادا اپنے دادا سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ماں والا دت کا ابھی تمہارے یہاں کیا اولاد ہوئی؟ کیا قال یا رسول اللہ، نے کہا حضور یہ ہے کہ ابھی ہوئی تو نہیں ہے، یا غلام ہوگا یا جاریہ ہوگی، یعنی یا لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی، بہرحال ان دو میں سے کوئی ایک اولاد تو ہوگی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی شکل اور صورت اور شباہت کیسی ہوگی؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضور یا والد کی شکل پر یا ماں کی شکل پر؟ حضور نے فرمایا نہ ٹھہرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو حتیٰ کہ اس سند میں تو یہ بھی آگے جب نطفہ استقرار پکڑ لیتا ہے ماں کے رحم میں، تو آدم علیہ السلام سے لے کر اس کے باپ تک جتنے انسان اور مخلوقات گزر چکی ہیں ان میں سے کسی کی بھی شکل اللہ بنا دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ علماء نے فرمایا ہے کہ بعض اوقات مثلا کہ ایک آدمی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ میری شکل پر بھی نہیں ہے اور اپنی ماں کی شکل پر بھی نہیں ہے، تو مجھے بڑا اس میں خلجان ہے طبیعت میں کہ جب میری شکل بھی نہیں، ماں کی شکل بھی نہیں، تو نعوذ باللہ کوئی غلط نطفہ نہ ٹھہرا ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی نہ کرو، مجھے ایک بات سمجھاؤ، تمہارے پاس کوئی اونٹ ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں حضور ہمارے پاس ماشاءاللہ بڑا اونٹ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کس رنگ کے اونٹ ہیں؟ تو اس نے کہا حضور کمیت رنگ کے اونٹ ہیں۔ آپ نے فرمایا ان میں کوئی اور رنگ والا بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں حضور کوئی 1 2 4 دانے جو ہیں وہ اور رنگ پر بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ کیسے بن جاتے ہیں اور رنگ کے؟ تو نے کہا حضور ہو سکتا ہے کہ ارکن نزعہ کوئی رگ اس کو ماں باپ کے بجائے دادے نانے اور خال اور چچے کی طرف کھینچ گئی ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں اگر رگ کھینچ جاتی ہے تو بچوں میں بھی تو کھینچ جاتی ہے۔ کبھی آدمی بیٹا جو ہے وہ دادے کی شکل پہ چلا جاتا ہے، کبھی نانے کی شکل پہ چلا جاتا ہے، کبھی ماموں کے خاندان کی طرف اس کا شکل ہو جاتی ہے، کبھی چچاؤں کے خاندان کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ایسی بات نہیں ہے، چونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، میں جس صورت میں بھی چاہوں اس کو بنا ڈالوں۔ تو رکبک کا معنی فرمایا شکل کا، وہ تجھے جو چاہے شکل عطا فرما دے۔ یہ تو عام قاعدہ، عمومی قاعدہ یہی ہے کہ یا بچہ باپ کی شکل ہوگا یا بچہ ماں کی شکل ہوگا، یہ عمومی قاعدہ یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچے کے اندر دونوں کے کچھ اعضاء جو ہیں وہ ہوتے ہیں، یعنی کچھ حصہ اس کا مشابہ ہوتا ہے باپ کے اور کچھ حصہ مشابہ ہوتا ہے ماں کے۔ جیسے کہ بعض اطباء یہ بھی فرماتی ہیں کہ خدا کی قدرت ہے کہ ماں اور باپ کے اندر جو اللہ نے پانی رکھا ہے تو باپ کے حصے کا جو پانی ہے اس سے تو وہ سخت اعضاء بنتے ہیں انسان کے، جیسے ہڈیاں ہیں اور اعصاب ہے، اور جو اس کا نرم اجزاء ہوتے ہیں وہ ماں کے پانی سے بنائے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اب تو جدید تحقیقات نے یہ بھی تقریباً ثابت کر دیا ہے کہ یہ ہمارے ہاں جو بڑا فتنہ ہوتا ہے نا، اللہ معاف فرمائے، بعض گھروں میں بڑے اختلاف ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں کہ جی اولاد نہیں ہوتی۔ اچھا، اور ایک جھگڑا تو اس پہ ہوتا ہے دیکھو جی جب اولاد نہیں ہوتی تو ہم اس عورت کو آگ لگائیں گھر پہ رکھ کر، ہم نے اس لیے شادی کی تھی اپنے بیٹے کی کہ بھی اولاد نہیں ہوگی تو ہم خامخواہ اس کو گھر میں پالتے رہیں گے۔ تو یہ بھی شرعاً حرام ہے۔ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا کوئی عورت کے بس میں تو نہیں ہے۔ اولاد کا ہونا نہ ہونا جو ہے اصل تو خالق مالک اللہ ہے، وہ چاہے تو عطا فرمائے اور چاہے تو نہ عطا فرمائے۔ اب طبی طور پر بھی یہ بات ثابت ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ عورت میں نقص ہو تو اولاد نہیں ہوتی، کبھی مرد میں بھی نقص ہوتا ہے، وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بلا وجہ ایسے اختلافات کو لے لینا، ہاں شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایک آدمی کی اولاد نہیں ہے، وہ اپنی اولاد کی تمنا کے لیے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن یہ مانا تو نہیں کہ وہ پہلی عورت پہ ظلم کرے کہ تم سے اولاد پیدا کیوں نہیں ہوئی، بھی عورت کے اپنے ہاتھ میں تو ہے نہیں کہ وہ تمہیں اولاد پیدا کر کے دے دے۔ یہ معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ یخلق ما یشاء، جو چاہیں پیدا فرمائیں، جیسے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ چاہے تو بچیاں پیدا فرما دیں، وہ چاہے تو لڑکے عطا فرما دیں، او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور چاہے تو جوڑے جوڑے عطا فرما دیں، اور فرمایا وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور چاہے تو 60 بنا دیں کہ کوئی ایک بچہ بھی پیدا نہ ہو۔ تو یہ معاملات جو ہیں وہ اللہ کے سپرد ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آدمی کو جہاں اپنی بیوی کے علاج پر توجہ دی جاتی ہے وہاں خامد خود اپنے علاج پر بھی توجہ کرے۔ اور دوسری یہ بات بھی ہمارے یہاں بڑے جھگڑے ہوتے ہیں کہ جی بس اس عورت سے تو جی بچیاں ہی پیدا ہوتی ہیں، لڑکا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو حالانکہ اب جدید تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ لڑکی یا لڑکے کے پیدا کا تعلق بھی عورت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق بھی مرد کے مادہ منویہ کے ساتھ ہے۔
یعنی اگر لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتی ہے تو اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد پر پیدا کرنے والے کیڑے رکھے ہیں وہ مرد میں ہی ہوتے ہیں. عورت کے اندر اس کا کوئی قصور نہیں کہ وہ لڑکیاں زیادہ پیدا کیوں کر رہی ہے اور لڑکا پیدا کیوں نہیں ہوتا. یہ تو معاملہ ہے ہی مرد کے ذمہ. اس کی مثال دی ہے اب علماء اور اطباء نے کہ جب تم گندم کا بیج ڈالو گے تو گندم ہی نکلے گی, اگر جو کاشت کرو گے تو جو ہی نکلے گا. تو گویا عورت تو ایک زمین کی مانند ہے اور بیج جو ہے وہ تو اللہ نے مرد کا ہی رکھا ہے. تو یہ معاملہ تو مرد کی ذمہ داری پہ آتا ہے نا کہ عورت کی ذمہ داری پہ آتا ہے کہ بلا وجہ آدمی اپنے گھروں میں حالات اور اختلافات پیدا کر کے جھگڑے پیدا کر لیتے ہیں. حالانکہ اگر اسلام پر زندگی گزاریں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی جھگڑا پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ جب آدمی کا ایمان ہو کہ بھی اولاد کا دینا نہ دینا اللہ کے ہاتھ. اچھا, اب اگر تحقیق کے اور علاج کے بعد یہ ثابت ہو جائے کہ میری بیوی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے تو آدمی دوسری شادی کر لے اور اس کو بھی مفاہمت سے سمجھا دے کہ بھی اللہ نے تم سے مجھے اولاد نہیں دی ہے تو اب تم بھی جھگڑا نہ کرو اور ناراضگی نہ کرو اور اختلاف نہ بناؤ تاکہ میں اور شادی کر لوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد نصیب فرما. اچھا, کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے دوسری شادی کی, اللہ نے اس سے بھی اولاد دے دی اور پہلی والی سے بھی اولاد دے دی, اس کو بھی اللہ نے صبر کا پھل عطا فرما دیا. تو بلا وجہ گھروں میں جھگڑے اور بلا وجہ اختلافات اور بغض اور عناد اور ہر وقت عورت کو تانا زنی کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام نے منع فرمائی. اور اسی طرح کبھی اگر بچہ کسی اور شکل میں تھوڑی بہت مشابہت نہیں بن رہی ہے تو فوراً آدمی کو تانا نہیں لگا دینا چاہیے کہ نعوذ باللہ زنا کی اولاد, کیونکہ ایسی تہمت لگانے کی سزا جو ہے وہ 80 بیعت ہے اسلام کے اندر کہ یا تو اپنے اس الزام پر وہ ثبوت پیش کرے کہ واقعی میری بیوی نے گناہ کیا ہے, اور اگر ثبوت پیش کرے گا تو عورت پہ حد آ جائے گی, اور اگر ثبوت پیش کرنے سے وہ قاصر ہے تو پھر اس کو حد لگائی جائے گی قذف المحصنات کی کہ تم نے ایک پاک عورت پہ بلا وجہ تہمت کیوں لگائی ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. اور اگر پھر اور بھی کوئی حل نہ نکلے تو پھر شریعت نے لعان رکھا ہے, یعنی کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتے, دونوں کی طرف سے کوئی ثبوت اور اطمینان نہیں ہو سکتا, تو پھر مرد اور عورت کو قاضی کھڑا کرے گا اور وہ دونوں 4 دفعہ کہیں گے کہ بھی ہم نے ایسا فعل نہیں کیا, اور 5ویں دفعہ پہ کہیں گے کہ اگر میں نے کیا ہو تو اللہ کی لعنت اور اللہ کا عذاب ہو مجھ پر. اور لعان کے ہونے کے بعد پھر قاضی ان دونوں میں تفریق کرا دیں گے کہ بھی اب تمہارا آباد رہنا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ بڑا مشکل ہے. کیونکہ جب جھگڑا پیدا ہو جائے اور بغض آ جائے اور آدمی اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کر سکے تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ اب سیدھی سی بات ہے کہ فیصلہ کر لو. یہ نہیں ہے کہ تم اپنی عورت کو معلقۃ بین السماء والارض, آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا کے رکھو کہ نہ میں طلاق دیتا ہوں اور نہ میں تمہیں آباد کرتا ہوں. یا فرض موال ایک آدمی ہے وہ بیچارہ آباد کرنا چاہتا ہے لیکن ایسے حالات اور نفرت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ کر نہیں سکتا, اس پر بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب تم حدود اللہ کی رعایت نہ کر سکو اور اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کر سکو یا بیوی رعایت حقوق اللہ نہ کر سکے تو پھر دونوں کے اندر فیصلہ ہو جانا چاہیے. اسی لیے اسلام نے طلاق کی بھی اجازت رکھی ہے, ورنہ اسلام میں طلاق تو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے, سب سے مبغوض ترین چیز جو ہے وہ طلاق ہے حلال میں سے. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق, حضور نے فرمایا اللہ کو سب سے ناپسند کوئی چیز ہے حلال میں تو وہ طلاق ہے. بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو بغیر کسی جرم کے طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. اور اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو عورت نعوذ باللہ کوشش کر کے طلاق حاصل کرنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت اس پہ حرام فرما دیتے ہیں. یعنی بعض عورتیں بھی تو زور لگاتی ہیں نا کہ نہیں پہلی بیوی کو طلاق دو پھر میں شادی کروں گی, پھر میں تمہارے گھر میں آ کر آباد ہوں گی کہ تم پہلی بیوی کو طلاق دو. تو اس کا مطلب ہے کہ طلاق کا ذریعہ وہ بن رہی ہے. یا نعوذ باللہ وہ خود اپنے خاوند کو ایک بیوی ہے لیکن اس کے پاس آباد نہیں رہنا چاہتی تو ایسے حالات پیدا کرتی ہے کہ تنگ آ کر مجھے طلاق دے. تو اللہ نے فرمایا ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دی جاتی. تو لہذا اپنے گھروں کے اندر اسلامی زندگی اختیار کریں. اللہ پاک آپ کو مجھے ہر مسلمان کے گھریلو ماحول کو اسلام کے مطابق بنا دے.
اگر ہم اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق بسر کریں تو اللہ کی رحمت سے کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج یورپ کے بڑے ترقی یافتہ ملک جو ہیں وہ اسی طلاق نکاح کے جھگڑے آج تک نہیں حل کر سکے، یعنی اب وہاں نکاح کم ہوتی ہیں اور طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے ایڈوانس ملک جو ہیں ان کے بارے میں رپورٹیں آئی ہیں کہ ہر تیسری عورت جو ہے وہ خاوند سے مار کھا کے ہسپتالوں میں داخل ہے، یعنی اتنا ان کے اندر کیا ایسی ایک نفرت انگیز ماحول بن چکا ہے۔ لیکن اسلام نے ایسا عادلانہ نظام بنایا ہے کہ نکاح کی رغبت دلائی ہے، پھر دین والی عورت کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، پھر اس کے بعد حضور پاک نے صبر کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا انہن خلقن من ضلع اعوج، آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرا کرو عورتوں کے معاملے میں۔ عورت جو ہے وہ ایک بائیں پسلی سے، جو پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس سے پیدا کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس کو اسی حالت میں چھوڑ دو گے تو اور ٹیڑھی ہو جائے گی۔ لہذا یہ ہے کہ اعتدال کی شکل اختیار کرو کہ آدمی اگر ایک وقت تھوڑا سا ڈانٹ دیتا ہے تو دوسری دفعہ اس کا ازالہ بھی کر دے کہ جی وہ تو میں نے تمہیں تمہاری ہدایت اور بہتری کے لیے ڈانٹا تھا، ورنہ تم میری شریک حیات ہو، تم میری بیوی ہو، میرے بچوں کی ماں ہو، میں نے اپنا پورا گھر، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ تیرے حوالے کیا ہوا، اس سے بڑا بھی کوئی اعتماد ہے؟ کوئی آدمی اپنا چھوٹا بچہ کسی غیر کو دے کے جاتا ہے جب تک اعتماد نہ ہو؟ تو میں جب اپنی اولاد سے زیادہ تو عزیز چیز کوئی نہیں ہوتی، اور دولت، مال، گھر سب تیرے سپرد کر کے اللہ کے سہارے پہ چلا جاتا ہوں، مجھے پتا ہے میرے گھر میں تم کیا کرتی ہو، اتنا جب مجھے تم پر اعتماد ہے تو کسی وقت اگر میں نے ڈانٹ دیا تو ایسی تو کوئی بات نہیں کہ آدمی اس کو جھگڑا یا فتنہ بنا لے۔ اس لیے اسلام کے مطابق آدمی زندگی گزارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب نصیحتیں فرمائی، اور حضور نے فرمایا یہ بھی قاعدہ ہے، خدا کی شان ہے کہ عورت جو ہے یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم، آپ نے فرمایا یہ شریف آدمی پر بڑا کنٹرول حاصل کر لیتی ہے، اور جو کمینہ ہوتا ہے وہ عورتوں پر سوار ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا ہم تو بھائی کمینہ بننا نہیں چاہتے، ہم تو شریف ہی بن کے رہیں گے، اگر کچھ برداشت کرنا پڑے گا تو کر دیں گے، اس لیے کہ ہمارے اوپر ایسی بات تو نہ آئے کہ ہم برے کہلائیں۔ مقصد یہ ہے کہ عورت اگر کوئی غلطی کر بیٹھے تو معافی کر دے اور برداشت کا مادہ پیدا کریں، تاکہ گھریلو ماحول جو ہے وہ مودت اور محبت اور سکون کے ساتھ گزرے، نہ کہ اختلافات اور تنازع اور فتن پیدا ہو جائیں، اور نہ بلا وجہ آدمی اپنی بیوی کو تان دے کہ تم سے اولاد نہیں ہوتی، اولاد اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہے تو اولاد دے، اللہ نہ چاہے تو اولاد نہ دے۔ اس لیے یہ عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اولاد پیدا کرے، وہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کئی شادیاں کی اور اولاد نہیں ہوئی۔ اچھا، کئی لوگ ایسے ہیں بیچارے جو ٹی بی کے مریض ہیں، یعنی بعض امراض مزمنہ کے مریض ہیں اور اولاد کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ تو اللہ کے معاملات ہیں، آدمی کو اللہ پر راضی رہنا چاہیے اور صبر اور شکر کے ساتھ اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ کبھی بچہ جو ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ماں کی شکل پہ ہو یا باپ کی شکل پہ ہو، کبھی وہ نانے نانی، دادا دادی، چاچا چاچی، ماما مامی، یا کبھی اس کے علاوہ پورے قبیلہ اور نسب کی طرف بھی چلی جاتی ہے اس کی شکل۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَدْ رَوَاهُ ابن ابي حاتم والطبراني من حديث مطهر بن الهيثم به وهذا الحديث لو صح لكان فصلا في هذه الآية ولكن اسناده ليس بالثابت ان مطهر بن الهيثم قال فيه ابو سعيد بن يونس كان متروك الحديث۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے اگر یہ صحیح ہوتی تو پھر تو بالکل فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن اس میں ایک راوی ایسا ہے سعید ابن یونس جو متروک ہے، لہذا یہ حدیث قابل حجت نہیں ہے۔ اگر یہ قابل حجت ہوتی تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی کہ بچہ کسی کی شکل ہو سکتا ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے حدیث قابل حجت نہیں۔ تو بہرحال زیادہ طور یہی ہوتا ہے کہ بچے اپنے والد والدہ یا نانی نانا دادی دادا یعنی اپنے خاندان کی اشکال پہ ہوتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات آج کل ایک جدید علوم جو ہے نا جی، وہ ایک فصیلت دم جسے آپ کہتے ہیں نا، جسے آپ بلڈ گروپ کہتے ہیں، کہ بھی ہر انسان کا خون جو ہے وہ کسی نہ کسی گروپ سے ملتا ہے، یا وہ اے ہوگا، اے بی ہوگا، نفی ہوگا، مثبت ہوگا، اس کے کئی کیٹیگریز ہیں۔ تو وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اور بچے کے بلڈ گروپ کو ملاتے ہیں کہ کیا ان کا گروپ ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسی کی اولاد ہے،
اور اگر گروپ نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کسی اور کا نطفہ ہو گیا. تو یہ بات بھی اب ثابت ہو گئی ہے کہ غلط ہے. یہ بات بھی اب ثابت ہو گئی ہے کہ کبھی انسان کا صحیح معنوں میں حقیقی بیٹا ہوتا ہے لیکن اس کا گروپ جو ہے اس سے نہیں ملتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور قدرتیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے تو بندے پہ پردہ رکھا ہے، بندہ اپنی بے پردگی خود کرتا پھرتا. اصل بات تو یہ ہوتا ہے کہ انسان ایسے معاملات میں اللہ پہ بھروسہ رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اس کو ستر دیا ہے وہ بھی ستر کا معاملہ کرے. باقی کوئی گناہ ہے، کوئی ایسی بات ہے تو اللہ تو جانتے ہیں، اللہ کے آگے تو نہیں چھپ سکتا. اگر کوئی عورت خیانت کرے گی اور تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو سزا سے نہیں بچ سکے گی. لیکن ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے، دعا کریں کہ اللہ ہمارے معاشروں کی اصلاح فرما دے، کہ اگر مرد یعنی روزانہ برائی کرے تو کوئی تانا نہیں دیتا. یعنی نعوذ باللہ مرد روزانہ جائے، روزانہ وہ عورتیں فراہم کرے، روزانہ نعوذ باللہ شرابیں پیے اور عیاشیاں کرے اور اس کی روزانہ کی راتیں جو ہیں وہ گندی عورتوں کے ساتھ گزرتی ہوں، اس کو تو کوئی تانا نہیں دیتا. کہتے ہیں جی بڑے آدمی ہیں، بڑے آدمیوں کے لیے باتیں ہوا کرتی ہے نا. بڑا آدمی اچھا ہوا جو زانی ہے وہ بھی بڑا آدمی ہے. یہ عجیب بڑائی ہے. ہمیں تو آج تک جو ذلیل ترین انسان ہے وہ بڑا آدمی کیسے ہے؟ بڑا آدمی تو وہ ہوتا ہے جو متقی ہو، بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو پرہیزگار ہو، بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے دور ہو، بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے، بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو متبع اور عاشق و حضرت محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آدمی تو بڑا نہیں ہوتا جس کی راتیں شراب میں گزرے، جس کی راتیں زنا میں گزرے، جس کی راتیں چوری اور ڈاکے میں گزرے، جس کی راتیں لوگوں کے مال کھانے میں گزرے. وہ تو شیطان ہے اور شیطان کا ساتھی ہے. اس کو بڑا کہنے کا مطلب تو اللہ کی پوری شریعت کا انکار کرنا ہے. وہ کیا بڑا آدمی ہے؟ باقی دنیا کے اعتبار سے آپ بڑا کہتی ہیں تو دنیا تو کافروں کے پاس بھی بہت ہے. دنیا تو فرعون کے پاس بھی بہت تھی، زیادہ فرعون بڑا آدمی ہے. دنیا تو قارون کے پاس بھی بہت تھی. دنیا تو شداد اور نمرود کے پاس بھی بہت زیادہ تھی. دنیا کے اعتبار سے تو ابو جہل کے پاس بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دولت تھی. تو لہذا بڑا آدمی محمد مصطفیٰ ہے، ابو جہل ہے. ابو جہل تو لعنتی ہے، ابو جہل تو لعنتی ہے اور جہنمی ہے. سب سے بڑے کائنات میں اللہ کے بعد جو مرتبہ ہے وہ تو حضرت محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے گھر میں بچھانے کا بستر نہیں تھا، جن کے کھانے کے لیے کبھی گھی نہیں ڈالا گیا، جنہوں نے ساری زندگی کبھی پراٹھا گھی لگا ہوا آپ نے تناول ہی نہیں فرمایا، جن کے گھروں کے اندر کبھی چار چار کھانے نہیں پکے، جن کے سرانے جو تھے وہ چمڑے کے بنے ہوئے اور جناب کھجوروں کا اس کے اندر خوص ڈالا ہوا تھا، جن کے بچھانے کے لیے ٹاٹ تھا، وہ بڑے ہیں یا دولت والے بڑے ہیں؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، کسی برے کو، کسی منکرات میں کھوئے ہوئے آدمی کو کہنا یہ بڑا آدمی ہے، یہ شریعت کا انکار ہے. ایسے لوگ بڑے نہیں ہوتے، ایسے لوگ قابل نفرت ہوتے ہیں، ایسے لوگ قابل مذمت ہوتے ہیں، ایسے لوگ زمین پر بوجھ ہوتے ہیں، ایسے لوگ زمین پر عذاب ہوتے ہیں اور انہی کی وجہ سے کبھی اللہ کے عذاب نازل ہوتے ہیں اور سب اس عذاب میں رگڑے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. تو اس لیے دعا کیا کریں اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں متقی بنا دے، اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں عاشق محمد عربی بنا دے، اللہ ہمیں صحابہ اہل بیت اور اولیاء کرام کا صحیح معنوں میں غلام بنا دے. وہ بڑائی ہے، ہماری بڑائی تو حضور کی غلامی میں ہے. حضرت بلال بڑا ہے، کیوں؟ وہ غلام ہے محمد مصطفیٰ. حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہیں، کیوں؟ وہ وزیر ہے محمد مصطفیٰ. حضرت عمر بڑا ہے، صحابہ بڑے ہیں، تابعین بڑے ہیں، تبع تابعین بڑے ہیں، ائمہ مجتہدین بڑے ہیں، ائمہ محدثین بڑے ہیں. یہ دولت کا کیا اعتبار ہے؟ دولت تو یہودی کے پاس بھی ہوتی ہے، دولت تو نصرانی کے پاس بھی ہوتی ہے، دولت تو ہندو کے پاس بھی ہوتی ہے، پتھر کے پجاری کے پاس بھی ہوتی ہے. دولت تو بڑی ذلیل اور حقیر چیز ہے. حضور نے فرمایا دولت کی مثال تو ایسی ہے کہ الدنیا جیفتن، کہ جیسے تمہارا کوئی جانور مر جائے، مردار ہو جائے اور وہ پڑا ہوتا ہے اور اس سے بدبو نکل رہی ہوتی ہے اور کتے اس میں جھپٹ رہے ہوتے ہیں. ہم نے فرمایا دولت کی مثال تو ایسی ہے کہ وہ ایک جیفا ہے اور کتے اس میں جھپٹ رہے ہوتے ہیں. ہاں، مگر وہ دولت جو اللہ کے راستے میں کام آئے،
مگر وہ دولت جس کا ذریعہ جو ہے وہ دین بن جائے، پھر وہ دولت بھی دین بن جاتی ہے، پھر دولت جو ہے وہ بھی دین بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اب دیکھیں نا جی، ایک آدمی ہوائی جہاز پہ چڑھے سیر کرنے کے لیے تو وہ تو خامخواہ بلا وجہ اسراف بن کے عذاب بن جائے گا، اور ایک آدمی اسی ہوائی جہاز پہ بیٹھا ہے لیکن عمرے کی نیت سے، تو وہ سواری بھی دین بن گئی، وہی پیسہ جو خرچ کر رہا ہے وہ بھی دین اور صدقہ اور خیرات بن گیا۔ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے فرمایا کہ جب تم کوئی عمل خیرات صالح کرتے ہو تو اللہ صدقے کا ثواب دیتے ہیں، اور فرمایا جب تم کسی کو بھلائی کا کہتے ہو، بھائی نماز پڑھ لو، اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی صدقے کا ثواب دو۔ جب تم کسی کو برائی سے روکتے ہو، اللہ تبارک، اصل وجہ یہ تھی کہ بعض غریب صحابہ حضور کی خدمت میں آ گئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذهب اہل الدثور والاجور، کہ ہمارا آقا یہ جو دنیا والے لوگ ہیں یہ تو سارے ثواب کما گئے، ہم سے بھی آگے بڑھ گئے۔ حضور نے فرمایا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا حضور نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز وہ پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، روزہ وہ رکھتے ہیں، لیکن وہ تو خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، ہم تو غریب ہیں، کہاں سے خیرات صدقات کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب تم نیکی کا کام کرتے ہو، جب تم امر بالمعروف کرتے ہو، جب تم نہی عن المنکر کرتے ہو، جب ایک مسلمان کو مسکرا کے ملتے ہو، اللہ اس کو بھی صدقے کا ثواب دیتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جو مرد اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرتا ہے اس کو بھی اللہ صدقے کا ثواب دیتے ہیں۔ تو صحابی حیران ہو گئے، اس نے کہا حضور ایقضی منا احد شہوتہ، ہم میں سے ایک آدمی اپنی شہوت پوری کرتا ہے، اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اس کی اپنی شہوت ہے، تمنا ہے، خواہش ہے، وہ بیوی سے جماع کر رہا ہے، اس نے تو اپنی شہوت پوری کر دی، اس کو صدقے کا خیرات کا ثواب کیوں مل رہا ہے؟ حضور نے فرمایا مجھے یہ سمجھاؤ، حل یضافی امرات اجنبیۃ، اگر یہی نطفہ وہ کسی غیر عورت کے اندر ڈالتا تو وہاں گناہ ہوتا؟ تو صحابی نے کہا ہاں حضرت، وہاں تو پھر زنا ہو جاتا، بہت بڑا گناہ ہوتا۔ تو انہوں نے کہا اس لیے یہاں اللہ اس کو ثواب بھی عطا فرماتے ہیں کہ تم نے ایک حق ادا کیا ہے، اور تم نے اپنا نطفہ گویا کہ ایک خیرات بھی کی ہے، اور تم نے ایک ثواب کا حکم جو ہے وہ پورا کیا ہے، اور تم نے اپنی بیوی کو بھی گناہوں سے بچایا اور خود بھی گناہوں سے بچے ہو، یہ تو سب سے بڑا ثواب ہے۔ پھر صحابی کو جا کر بات سمجھ آئی۔ اس لیے بڑے آدمی وہ ہوتے ہیں، یاد رکھو، جن کی زندگی ہر وقت اللہ کے اطاعت میں گزرتی ہے، اور ہر وقت اتباع حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا میں گزرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشروں کو اسلام کے مطابق بنا دے۔ دعا بھی کرو اور کوشش بھی کرو، صرف دعا سے بھی کام نہیں ہوتا۔ یاد رکھو دعا بھی منظور تب ہوتی ہے جب دعا کے لیے آدمی اسباب پیدا کرتا ہے۔ کیا مانا؟ پہلے تم شادی کرو، پھر کہو مولانا دعا کریں اللہ مجھے بچہ دے۔ اب ایک آدمی شادی نہ کرے کہ حضرت دعا کریں میرا بچہ ہو جائے۔ بھئی شادی ہے تمہارے کہنے نہیں، شادی تو نہیں ہے، بس اللہ قادر ہے، مجھے بھی تو بچہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ باتیں اسلام کے بھی خلاف ہیں اور عقل کے بھی خلاف۔ اس لیے پہلے اسباب پیدا کریں گے، شادی ہوگی، بیوی گھر میں ہوگی، میاں بیوی ملیں گے، پھر اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ اولاد صالحہ عطا فرما۔ آپ دکان کریں گے، مزدوری کریں گے، ملازمت کریں گے، پھر دعا مانگیں گے اللہ میرا یہ تھوڑا سا رزق تو نے لکھا اسی میں برکت عطا فرما۔ تو اگر چاہے تو تھوڑے کو زیادہ بنا دے اور چاہے تو زیادہ کو تھوڑا بنا دے۔ تو اگر چاہے تو معمولی سی تنخواہ میں ہمیں راحت عطا فرما دے اور چاہے تو کروڑوں کے بعد بھی نیند نصیب نہ ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوشش بھی کریں کہ ہر انسان اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنے محلے میں، اپنی برادری میں جہاں جہاں اس کی بات ہو سکتی ہے وہاں اللہ کا دین پھیلائے، اللہ کے دین کو پہنچانے کی کوشش کرے اور محبت سے اور پیار سے انہیں سمجھائے۔ وقال ابن عیان رواه موسى بن علي وغير ما لا يشبه حديث الاثبات لكن في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى ان رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امراتي ولدت غلاما اسود قال هل لك من ابل قال نعم قال فما الوانها قال حمر قال فهل فيها من اورق قال نعم قال فأنا أتاها ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ ہاں صحیحین میں جو حدیث ہے، یعنی صحیحین سے مراد ہوتا ہے بخاری اور مسلم، اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں فرمائے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں آ گیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ان امراتی ولدت غلاما اسود، میری عورت کے ہاں سیاہ رنگ کا بچہ پیدا ہوا، یعنی میں بھی سیاہ نہیں، میری بیوی بھی سیاہ نہیں، بچہ کیسے سیاہ آ گیا؟ حضور نے فرمایا حل لک من ابل، تمہارے پاس کوئی اونٹ ہے؟ اس نے کہا ہاں حضور ہیں۔ آپ نے فرمایا فما الوانها قال حمر، آپ نے فرمایا ان اونٹوں کا کیا رنگ ہے؟ اس نے کہا حضور سرخ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اس میں کوئی اور کوئی ایسا ہے جو سرخی اور سیاہی مائل ہو؟ تو اس نے کہا ہاں حضور ایسا بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ کہاں سے آ گیا؟ تمہارے اونٹوں میں کوئی غیر اونٹ تو آیا کوئی نہیں، تو یہ دوسرے رنگ کا اونٹ کیسے پیدا ہو گیا؟ اس نے کہا حضور ایسا نزا کون ہو سکتا ہے کہ باپ دادے کی طرف کوئی رنگ کھینچ گیا ہو؟ تو آپ نے فرمایا تمہارا بچہ بھی تو ہو سکتا ہے ماں باپ کے علاوہ نانا نانی دادا دادی کی طرف کوئی رنگ کھینچ گیا ہو۔ تو لہذا بلا وجہ، یعنی اسلام کا یہ بھی حکم ہے کہ آدمی بلا وجہ شبہ نہ کرے، بلا وجہ اپنی عورتوں پر الزام نہ لگائے، بلا وجہ ان کے چھوٹے چھوٹے معاملات پر قدغن لگا کے عیب نہ لگائے، کیونکہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی شریف عورت کو ناحق عیب لگاتا ہے تو نعوذ باللہ وہ اسی بیماری میں مبتلا ہو جاتی۔ وہ کہتی ہے میرے پاک رہنے کے باوجود میرا خامن تو مجھ سے مطمئن ہے نہیں، بلا وجہ مجھے تہمت دیتا ہے، تو چلو گناہ ہی صحیح، چلو پھر اپنا دنیا کے اندر تو ہم اپنی لذت حاصل کریں، خامن تو ویسے مطمئن نہیں ہے، تو لہذا بلا وجہ بھی دادی کی طرف بھی چلی جاتی۔ وقد قال اکرموی قولی تعالی فی ای صورت ما شاء رکبک قال ان شاء فی صورت قرد و ان شاء فی صورت خنزیر۔ حضرت اکرمہ فرماتی ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے بندے، اللہ تبارک و تعالی جس صورت میں تمہیں چاہے پیدا کر دیں، چاہے تو تمہیں بندر بنا دیں، چاہے تو تمہیں خنزیر بنا دیتے، اللہ تبارک و تعالی قادر ہے، کیونکہ اللہ پاک نے دنیا کے اندر بھی انسانوں کو بندر اور خنزیر کی شکل میں بدل ڈالا۔ بنو اسرائیل پر جب عذاب آیا، اللہ نے حکم دیا کونوا قردۃ خاسئین کہ بندر بن جاؤ، تو بندر بن گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر تھے کہ تمہیں ماں کے پیٹ میں بندر کی شکل بنا دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر تھے کہ تمہیں خنزیر کی شکل میں پیدا کر دیتے، کون انہیں روکنے والا تھا؟ تو جب انہوں نے تمہیں انسان بنایا، تمہیں احسن تقویم کے لقب سے نوازا اور کرمنا بنی آدم کے لقب سے نوازا اور تمہیں اتنا صحیح الاعضاء بنایا، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرو، اللہ کے احکام کی فرما برداری کرو، یہ نہیں کہ نافرمانی کرو اور عصیان کرو۔ وقال قتادہ فی ای صورت ما شاء رکبک قال قادر اللہ ربنا علی ذلک۔ حضرت قتادہ فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پہ، ومانا حاضر قول عند هؤلاء ان اللہ عز وجل قادر على خلق النطفة على شکل قبیح من الحیوانات المنکرة الخلق ولكن بقدرته ولطفه وحلمه وعلى شکل حسن مستقیم معتدل تام حسن المنظر والحیئہ۔ مانا یہ ہے مفسرین کا کہ اللہ پاک قادر ہیں، وہ اگر چاہتے تو اس انسان کے نطفے سے بڑے بد شکل جو جانور ہیں ان کی شکل پہ بچے پیدا کر دیتے۔ اللہ معاف کرے، کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھاتے ہیں نا، بچے بڑے عجیب عجیب شکلوں میں پیدا ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو اپنے ستر اور اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے امتحانات سے اور بلاؤں سے۔ کبھی کئی دفعہ دیکھا گیا نا بچے جو ہیں حیوانوں کی شکل میں آ، کئی دفعہ دیکھے گئے کہ بچوں کے دو سر ہیں، کئی دفعہ دیکھے گئے کہ بچے جڑے ہوئے ہیں، کئی دفعہ اللہ معاف فرمائے دیکھے گئے کہ بچوں کے ہاتھ اور پاؤں ٹیڑھے ہیں، کئی دفعہ دیکھے گئے اللہ معاف فرمائے کہ بچوں کی آنکھیں ٹیڑھی ہیں اور اپنی جگہ پر نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ قادر ہیں، وہ جیسا چاہیں، وہ اگر چاہتے تو حیوان المنکرۃ الخلق جو دنیا میں خطرناک اور بد شکل جانور ہیں تمہیں ان کی شکل بنا دیتے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا حلم ہے، اللہ کا لطف اور مہربانی ہے کہ اس نے تمہیں ایک کامل انسان بنا دیا، اس نے تمہیں صحیح الاعضاء بنا دیا، اس نے تمہیں اعضاء عطا فرمائے، اس نے تمہیں عقل عطا فرمائی، اس نے تمہیں حواس خمس عطا فرمائے، اس نے تمہیں تمام باقی مخلوقات میں سے زیادہ عقل والا بنایا،
کہ تم بڑے سے بڑے اہم معاملات کو بھی اپنی عقل سے سلجھا لیتے ہو. تو یہ ساری نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں اور اس کے بعد پھر بھی تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّمَا يَحْمِلُكُمْ عَلَى مُوَاجَهَةِ الْكَرِيمِ وَمُقَابَلَتِهِ بِالْمَعَاصِي تَكْذِيبُ فِي قُلُوبِكُمْ بِالْمَعَاصِ وَالْجَزَاءِ وَالْحِسَابِ. اللہ نے فرمایا کلا حقا بل تکذبون بالدین، تم جھٹلاتے ہو یوم الجزاء کو. کیا مانا؟ اللہ نے فرمایا یہ جو تم گناہ کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، اصل وجہ کیا ہے کہ تم یوم الجزاء کے منکر ہو. اگر تم قیامت کے منکر نہ ہوتے تو کبھی ایسے گناہ نہ کرتے. تم قیامت کے منکر نہ ہوتے تو کبھی شرک نہ کرتے. تم قیامت کے منکر نہ ہوتے تو کبھی بدعات میں نہ الجھتے. تم قیامت کے منکر نہ ہوتے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی کبھی نافرمانی نہ کرتے. نافرمانی جو کر رہے ہو تو گویا تم منکر ہو، کیونکہ جس آدمی کو یقین ہو کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد میرا حساب کتاب بھی ہے تو اس سے تو کوئی خیال ہوگا. لیکن آدمی ہر وقت جو اللہ کی نافرمانیوں میں ہے، انبیاء کے انکار میں ہے، قرآن کے اعراض میں ہے، اس لیے فرمایا انما یحملکم علی، ان چیزوں نے تمہیں کڑا کیا ہے کہ تم گناہ کرتے ہو. وجہ کیا ہے کہ دلوں کے اندر تمہیں قیامت کا اور جزا اور حساب کا کوئی یقین نہیں ہے. فرمایا وقولہ تبارک و تعالی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، یعنی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَمَلَائِكَةٌ حَفَظَةٌ كِرَامًا فَلَا تُقَابِلُوهُمْ بِالْقَبَائِحِ فَإِنَّهُمْ يَكْتُبُونَ عَلَيْكُمْ جَمِيعَ أَعْمَالِكُمْ. اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے اوپر ملائکہ رکھے ہیں، ایسے ملائکہ جو حافظہ کہلاتے ہیں، جو اللہ کے ہاں بڑے عزت والے ہیں. جو کچھ تم کرتے ہو وہ لکھتے ہیں. تو اب اگر تم برے کام کرو گے تو فرشتے بھی تو لکھنے پہ تو مجبور ہیں، وہ لکھیں گے. لیکن فرشتے کیا سمجھیں گے یہ کیسا انسان ہے کہ جس کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اور یہ گناہوں میں پڑا ہے. یہ کیسا انسان ہے کہ اللہ کے دروازوں کو چھوڑ کے غیروں کے دروازوں پہ ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھے ہوئے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں ہمارا ہر عمل لکھ رہے ہیں. لفظ ہے یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. تو ہمارے بعض مولوی بھائی جو ہیں، اللہ انہیں بھی اور مجھے بھی ہدایت ہے، وہ ان آیات سے بڑے غلط معنی لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فرشتے جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. تو جب ہمارے ہر کام کریں، جو کام بھی ہم کریں، چھپ کے کریں، اندر کریں، باہر کریں، مکان میں کریں، مکان کے انڈر گراؤنڈ کمروں میں کریں، اس کو بھی وہ جانتے ہیں. تو جب یہ تو علم غیب ہوا، تو جب فرشتوں کو اتنا علم ہے تو انبیاء کا مقام تو بہت بلند ہے. تو اس طرح سے ان آیات مبارکہ کو پڑھ کر فرق ضالہ جو ہیں اور فرق مبتدعہ جو ہیں وہ ایسی ایسی تعویلات فاسدہ کرتے ہیں اور تعویلات باطلہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے. اور لوگ بیچارے بھی حیران ہو جاتے ہیں، بات تو ٹھیک ہے جب فرشتے جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، فرشتے جانتے ہو. جی فرشتے جانتے ہیں تو نبی کیوں نہیں جانتے؟ نبی کا شان تو فرشتوں سے بڑا ہے. تو اصل میں بات سمجھیں، ہر انسان کے لیے اللہ نے 2 فرشتے رکھے، ہر آدمی کے لیے 2 فرشتے. تو جو تم کرتے ہو وہ جانتے، جو نہ کرو وہ نہیں جانتے. تو علم تو ختم ہو گیا. تو جب تم کرتے ہو وہ جانتے. اب میرے سامنے جو تم پڑھ رہے ہو میں نہیں جانتا، میرے سامنے ابن کثیر کھول کے بیٹھے ہو تو میں جانتا ہوں، میں تمہارے سامنے ابن کثیر کھول کے بیٹھا ہوں تو تم بھی جانتے ہو. تو کرنے کے بعد کوئی جان لے تو یہ بھی علم غیب ہوتا. مثلاً یہ ہے کہ ابھی مجھے نہیں پتا کتنے آدمی بیٹھے ہو، تم میں کون نماز پڑھے گا اور کس کو نصیب نہیں ہوگی، یہ تو علم غیب ہو سکتا ہے. لیکن جب میں نماز پڑھتا ہوا تمہیں دیکھ لوں تو میں کہوں گا تم نے نماز پڑھی ہے، تو یہ بھی کوئی علم غیب ہے. دوسری بات یاد رکھو، جو 2 فرشتے میرے لیے مقرر ہیں وہ تیرے کام نہیں جانتے، اور جو تیرے مقرر ہیں وہ میرے نہیں جانتے. تو جن کی جہاں جہاں ڈیوٹی ہے وہ صرف اسی کا جانتے ہیں، دوسرے کا وہ نہیں جانتے. تو یہاں کون سا علم غیب ہے؟ علم غیب جو ہے صرف اللہ کے لیے ہے. ہمیشہ یاد رکھو، اسی وجہ سے شرک پھیلتا ہے. سب سے پہلے شرک بندے کے دلوں میں جب داخل ہوتا ہے اسی علم غیب کے مسئلے سے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو شرک سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی جمیع انواع شرک سے بچائے. اللہ شرک جلی اور شرک خفی سے محفوظ فرمائے.
اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کرو کہ یعلمون ما تفعلون، یعنی جو تم کرتے ہو وہ جانتے، جو تم نہیں کرتے ان کو پتہ نہیں کہ تم کیا کرو گے۔ اور دوسرا جن کی ڈیوٹی تمہارے ساتھ ہے وہ دوسرے کا نہیں جانتے، دوسرے والے تیسرے کا نہیں جانتے، تیسرے والے چوتھے کا نہیں جانتے۔ اور پھر اس کی ڈیوٹی بھی کب تک ہے؟ جب تک تم زندہ ہو۔ مر گئے، صحیفہ عمل بھی ختم ہو گیا، فرشتے بھی واپس چلے گئے، اب ان کے بعد بھی پتہ نہیں کہ تمہارا کیا ہوگا۔ جس فرشتے کی قبر میں ڈیوٹی ہے وہ وہی بات جانتا، جس کی ڈیوٹی موت پر ہے وہ وہی بات جانتا، جس کی ڈیوٹی ارحام امہات میں اشکال بنانے پر ہے وہ وہی بات جانتا، جس کی ڈیوٹی سور پھونکنے پر ہے وہ وہی بات جانتا۔ اس کو عالم الغیب نہیں کہتے۔ علم غیب جو ہے وہ خاصہ ہے، خدا ہے، علم غیب کا مالک اللہ ہے۔ کوئی انبیاء اولیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، اللہ چاہتے ہیں تو ان پر غیب ظاہر فرما دیتے ہیں، لیکن جو نہیں چاہتے تو وہ ظاہر نہیں فرماتے ہیں۔ اس لیے آدمی اپنے عقیدے کو صاف رکھے، عقیدہ ٹھیک ہو تو پھر عبادت منظور ہوتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا حضور صلی اللہ علیکم لحافظین کراما کاتبین۔ قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا علی بن محمد التنافسی قال حدثنا وقی قال حدثنا سفیان بن سلمان القمۃ بن مجاہد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم الکرام الکاتبین الذین لا یفارقونکم الا عند احدى حالتین الجنابۃ والغائط فاذا اقتصر احدکم فلیستتر بجرم حائط او ببعیر او لیستر اخوہ وقد رواہ الحافظ ابو بکر البزار ففسره بلفظ آخر۔ اس حدیث پاک میں آیا، حضرت مجاہد روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ کرامن کاتبین جو اللہ کے فرشتے تمہارے اوپر مقرر ہیں وہ تم سے جدا نہیں ہوتے مگر دو حالتوں میں، کہ جب تم جنابت کی حالت میں ہو تو وہ ہٹ جاتے ہیں، یا جب تم غائط یعنی بیت الخلاء میں جاتے ہو، حمام میں جاتے ہو اپنے پیشاب وغیرہ کے لیے تو وہ ہٹ جاتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ کرامن کاتبین کا اکرام کیا کرو، کہ آدمی بلا وجہ جنابت میں پڑا ہے اور ساری رات پڑا ہے، غسل نہیں کر رہا، تو لہذا وہ کرامن کاتبین تو دور کھڑے رہیں گے جب تک وہ پاک نہیں ہوگا، اور کوئی فرشتہ بھی تمہارے نجاست کی وجہ سے اندر گھر میں نہیں داخل ہوگا۔ اس لیے حکم ہوتا ہے کہ آدمی جتنی جلدی ہو سکے فوراً غسل کرنا، جتنی جلدی ہو سکے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر تم حمام میں جاتے ہو، اگر تم غسل کرنے کے لیے جاتے ہو تو اپنے آپ کو چھپایا کرو، ایسا نہ کیا کرو کہ ننگا لوگوں کے سامنے بیٹھ گئے نہانے کے لیے۔ بعض جیسے لوگ آتے ہیں دریاؤں پر، نہروں پر، ندیوں پر، نالوں پر، اور آمد میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں اور کپڑے اتارے، اور یہ بے حیا لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ حیا والے لوگ ایسا کبھی نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے بدن کو کپڑے سے چھپاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کپڑے سے چھپاؤ یا دیوار سے چھپاؤ، یعنی حمام بند ہے ٹھیک ہے، فرمایا اور کوئی چیز نہیں ملتی، جنگل میں ہو تو جانور کی اونٹ میں بیٹھ جاؤ، اونٹ کی دوسری طرف بیٹھو تاکہ کسی کی نظر تم پر نہ پڑے۔ فرمایا اور بھی اگر کوئی راستہ نہ ہو تو کسی بھائی سے کہو کہ وہ ایسے کپڑا پکڑ کے کھڑا ہو جائے، ادھر رخ کر لے اور تم ادھر بیٹھ کے نہا لو، کہ اور کوئی راستہ نہ ہو تو جتنی تم اپنے بدن کو چھپانے کی حفاظت کر سکتے ہو چھپاؤ، تاکہ اللہ کے فرشتوں کا بھی اکرام کرو، اللہ کے فرشتوں کا بھی احترام کرو۔ تو اس کو دوسری سند کے ساتھ انہوں نے متصلاً اور مرفوعاً بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ حافظ ابو بکر البزار نے اس کو ذکر کیا لیکن انہوں نے موصول فرما دیا۔ فقال حدثنا محمد بن عثمان بن کرامہ، چونکہ پہلی روایت ہے نا ان مجاہد قال قال رسول اللہ، مجاہد نے تو حضور سے نہیں سنا نا، مجاہد تو تابعی ہے، اصل میں مجاہد نے تو کسی صحابی سے سنا، صحابی نے حضور سے سنا، اس لیے دوسری سند جو ہے اس کے اندر موصول ہے جو اب وہ نقل فرما رہے ہیں۔ حدثنا محمد بن عثمان بن کرامہ قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ بن سلیمان بن مجاہد بن عباس قال یہاں آ گیا ان مجاہد ان ابن عباس، اب پہلے ہے نا ان مجاہد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ موصول نہیں تھی سند، اب سند موصول یوں ہے ان مجاہد ان ابن عباس، ابن عباس نے کس سے سنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ینہاکم عن التحری فاستحیوا من ملائکۃ اللہ الذین معکم الکرام الکاتبین الذین لا یفارقونکم الا عند احدى ثلاث حالات الغائط والجنابۃ والغسل فاذا اغتسل احدکم بالعراء فلیستتر بثوبہ او بجرم حائط او ببعیرہ ثم قال زمزم کے کنویں سے لے لیا کہ یہاں اللہ حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک منع کرتی ہے کہ کوئی بندہ ننگا پھرے، ننگے پھرنے سے اللہ منع فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھیں مرد جو ہے یہ ناف سے لے کر یہ گھٹنے کی ہڈی جو ہے یہ اس کا عورہ ہے،
یعنی اس کا چھپانا جو ہے ضروری ہے۔ اور عورت جو ہے وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سب بدن کا چھپانا ضروری ہے۔ وہ جو مسئلہ آتا ہے نا جی کہ چہرہ کھلا ہو یا ہاتھ کھلے ہوں یا پاؤں کھلے ہوں، یعنی نماز میں اگر نماز کی حالت میں کھلے ہوں تو نماز ہو جاتی ہے۔ یہ معنی نہیں کہ عورت ہر وقت ہاتھ پاؤں چہرہ کھلا رکھے، یہ مطلب نہیں ہوتا، مسئلے کو سمجھا کریں۔ وہ مطلب یہ ہے کہ عورت نماز پڑھ رہی تھی، چہرہ کھلا ہے، اس کے ہاتھ کھلے ہیں، پاؤں کھلا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ ہاں اگر ان کے علاوہ اور بدن ذرا بھی کھلا ہے تو نہیں ہوگی، یوں سمجھا کریں مسئلہ۔ ان کے علاوہ عورت نے دوپٹہ نہیں رکھا ہے تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اب مرد جو ہے اس کا بھی ناف سے لے کر یہاں تک چھپانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ قمیص اوپر، یا جیسے بعض ہمارے بھائی احرام باندھتے ہیں تو ناف سے نیچے باندھ لیتے ہیں، یہ منع ہے۔ ناف تک چھپانا چاہیے، احرام اوپر باندھنا چاہیے تاکہ بلا وجہ آدمی کا حصہ بدن کا جو ہے نظر نہ آئے گی۔ اچھا، اسی طرح ایسا کپڑا پہننا کہ کپڑا تو موٹا ہے لیکن وہ اتنا ٹائٹ ہے کہ بندے کا عضو نظر آ رہا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا نا کبھی کبھی پینٹ پہنے ہوتے ہیں ہمارے بھائی، جیسے لکڑی پر کسی نے کپڑا چڑھایا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، آپ دیکھا نا کبھی یہ نماز میں سجدے کی حالت میں ہوں تو دیکھیں ماشاءاللہ بدن کے دو حصے نظر آ رہے ہیں، درمیان میں جیسے کسی نے کاٹ کے رکھا ہوا ہو۔ یہ کوئی لباس ہے؟ بھائی اگر آپ نے پینٹ پہنا ہے اوپر کوئی کپڑا پہنے تاکہ آپ کا بدن تو اس موومنٹ میں نظر نہ آئے لوگوں کو، کم از کم اپنے سطر کی حفاظت کریں، اپنے بدن کی حفاظت کریں، لوگوں کے لیے تماشا نہ بنے۔ یہ تو نہیں ہے، کم از کم آدمی عبادت کے وقت میں تو اسلامی لباس پہن لے۔ آگے پیچھے ڈیوٹی ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی معاملہ ہے، کہیں جانا ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب آدمی نماز میں آتا ہے، طواف میں آتا ہے، حرم میں آتا ہے، کعبۃ اللہ میں آتا ہے تو اس کے ادب آداب کا لحاظ رکھے، خیال رکھے۔ یا کوئی لوز پینٹ پہن لی کہ بدن جو ہے جتنا زیادہ سے زیادہ چھپا رہ سکے وہ زیادہ بہتر ہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اپنے بدن کو ننگا نہ کیا کرو، بلا وجہ ننگا کرنے سے فرشتے جو ہیں وہ جدا ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ کرامن کاتبین جو ہیں وہ ہر حالت میں تمہارے ساتھ رہتے ہیں، مگر بعض حالتیں ایسی ہیں کہ جب تم پیشاب اور پخانے کے لیے جاتے ہو وہ ہٹ جاتے ہیں، یا جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، یا جب تم غسل کرنے لگتے ہو اور ننگے ہوتے ہو تب بھی ہٹ جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے احتیاط کرو، اور اگر کبھی تمہیں جنگل میں بھی نہانے کا موقع ملے تو فرمایا اگر کوئی اور درخت ورخت نہیں ملتا تو اونٹ ہے، اونٹ کو بٹھا کے اس کی اوٹ لے لو، یا یہ ہے کہ کوئی کپڑا باندھ کے نہاؤ۔ ہاں البتہ اگر حمام ہے، حمام کے اندر آدمی کپڑا نہ باندھے کوئی حرج نہیں، کیونکہ دیوار باہر سے موجود ہے، دروازہ موجود ہے، لاک کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، محفوظ ہے، اسے کوئی خوف نہیں ہے۔ لیکن بعض جو ادب والے لوگ ہوتے ہیں وہ حمام میں بھی کپڑا باندھ کے نہیں آتے ہیں۔ بعض اہل اللہ جو ہے ان کو دیکھا گیا حمام میں ہے تو ان کے ساتھیوں نے، شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت حمام میں تو کپڑے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا آدمی بندے سے شرم کرتا ہے تو اپنے اللہ سے کیوں نہ شرم کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز دیکھنے والے، ادب کا تقاضا یہی ہے، ورنہ کوئی آدمی خدا سے نہیں چھپ سکتا، لیکن ادب کا تقاضا یہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا ابھی ہمیں تو حیا آتی ہے کہ ہم اپنے اللہ کے سامنے ایسی بات کریں۔ اب دیکھیں اسی طرح جیسے کہ بی بی عائشہ اور حضور پاک کے بارے میں سید عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ساری زندگی حضور کا بدن نہیں دیکھا، اور حضور پاک نے بھی کبھی میرے بدن پہ نظر ہی نہیں ڈالی۔ اور آج کل تو میاں بیوی حیوان بنے ہوئے ہیں نا، جانور بنے ہوئے ہیں، جانور۔ میرے خیال میں اللہ معاف کرے کہ جانور بھی ایسی غلیظ حرکتیں نہیں کرتے ہوں گے، شاید ایسی حرکتیں کرتے ہوئے جانور بھی شرماتے ہوں جو آج میاں بیوی کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ترقی کا زمانہ ہے۔ یہ ترقی کا زمانہ نہیں، یہ جاہلیت کا زمانہ ہے۔ ایسی حرکتیں آپ عام طور پر دیکھیں، اونٹ کرے گا، کتا کرے گا، جانور کرے گا، ریچھ کرے گا، بندر کرے گا، انسان تھوڑی کرتا ہے۔ انسان کے لیے تو اللہ نے میاں بیوی ایک گناہوں کا ستر رکھا ہے، توالد اور تناسل کا ذریعہ رکھا ہے۔ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آدمی پیشاب کے برتن کو دیکھتا رہے خوشی ہوتی ہے، کوئی ایسی پاک چیز ہے، ایسا کوئی مقدس جگہ ہے کہ اس کے لیے آدمی اتنا مرتا ہو اور وہاں نظریں گاڑ کے بیٹھا ہوا ہو اور چاٹتا ہو اور کہتا ہو؟ کیا ذلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ایسے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ پاک ہم پر اپنا عذاب مسلط نہ فرمائے۔ یہ اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں کہ آدمی اتنا گندا ہو جاتا ہے
کہ پیشاب کی بو سے نفرت ہے، پھر اسی جگہ پر اپنی زبان رکھ کے بیٹھا ہو، اس سے بڑا کوئی ذلیل آدمی ہے دنیا میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی حرکتوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہ دے۔ یا اللہ ہمیں انسان بنا کے پھر حیوان نہ بنا۔ یا اللہ ہمیں انسانیت کا شرف نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، ان کی بیویاں نہیں تھی، ان کی اولادیں نہیں پیدا ہوئی، اسی لیے حکم ہے کہ آدمی اس وقت بھی کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم جنب الشیطان عنا وجنبنا ما رزقتنا من۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے حملے سے محفوظ فرما تاکہ شیطان اس وقت اثرات دماغ پر نہ ڈالے۔ اب تو جناب اللہ معاف فرمائے، ہر چوتھے دن آدمی مسئلے پوچھتے ہیں، جی ایک آدمی نے بیوی کا دودھ پی لیا، چوتھے دن مسئلے آتے ہیں۔ جب سے یہ فلموں کا عذاب آیا ہے نا، گھر کے گھر برباد ہو گئے، مسلمانوں کی نسل اجڑ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی آج تو 5 سال کے بچے کو بھی پتا ہے کہ جنس کیا ہے، 5 سال کی بچی کو بھی پتا ہے نعوذ باللہ کہ جنس کیا ہے۔ بھائی آخر ماں عورت کا بیوی کا دودھ جو چلا گیا، بیوی کا دودھ کوئی جگ میں تو نہیں رکھا تھا کہ گلاس سے پی لیا اس نے۔ بیوی کے دودھ چلے جانے کا معنی کیا ہے؟ یعنی پستان چوستے چوستے حضرت دودھ پی گئے، یہی ہے نا؟ نہیں، سیدھی بات ہے، میں سیدھی بات کہتا ہوں، بری لگے کسی کو بری لگے، اس میں کیا ہے؟ شریعت کے مسئلے میں جو مرضی آئے کوئی کسی، اسی لیے تو قرآن کہتا ہے، کافر آگے کہتے تھے کہ عجیب بات ہے، حضور آپ کو استنجا کرنا بھی سکھلاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی، حق سے کوئی حیا اور شرم نہیں ہوتا۔ جب حق بیان کیا جائے، شریعت کا مسئلہ بیان کیا جائے، اس میں کیا حیا اور کیا شرم؟ نہیں، آپ مجھے سمجھائیں، آخر بیوی کا دودھ اور کس طریقے سے پیتا ہے؟ اور کوئی طریقہ ہے؟ نتیجہ وجہ کیا ہے؟ یعنی نعوذ باللہ وجہ کیا ہے؟ کوئی فلم دیکھ لی، کوئی کتاب پڑھ لی، کوئی غلیظ رسالہ پڑھ لیا، کوئی غلیظ گانا سن لیا، اور اس کے بعد پھر بیچارہ نقل کر رہا ہے۔ نمازی کی نقل تو اس کو اچھی نہیں لگتی، انبیاء علیہم السلام کی شکل تو اس کو اچھی لگتی نہیں، اس نے بننا ہے اسی شیطانی شکل کو اختیار کرنا ہے۔ مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں، جی نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا، دودھ جو اندر چلا گیا۔ بھئی نکاح پہلے ہے کون سا؟ جب نماز ہی نہیں پڑھتے کون سا نکاح ہے جو ٹوٹ جائے گا؟ پہلے نکاح ہے کہاں؟ مسلمان کا کافر عورت سے نکاح ہوتا ہے؟ یا مسلمان عورت کا کافر مرد سے نکاح ہوتا ہے؟ تو جب ایک وقت کا امام ایک طرف ہے، وہ کہتا ہے جو ایک نماز چھوڑے تو آدمی کافر ہو جاتا، تو پھر نکاح کہاں رہا؟ چلو 2-3 ائمہ کے نزدیک تو ہے، لیکن ایک امام زمان امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، اور امام بھی وہ جو متبع سنت محمد مصطفیٰ، یعنی جس نے کوئی مسئلہ الحمدللہ ایسا بیان نہیں کیا جو حدیث نہ ملے۔ ظاہر حدیث مل گئی ہے، ساری دنیا کو چھوڑ دیا، اس نے کہا بس حدیث میں آ گیا، میں حدیث چلوں۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اتنا بڑا امام۔ اور پھر وہ اس میں اکیلے نہیں، ان کے ساتھ اور بڑے بڑے تابعین ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں جنہوں نے ظاہر حدیث کو لیا ہے۔ تو جب اللہ معاف کرے کفر اسلام آ گیا تو نکاح تو ویسے ہی نہ رہا، تو اب دودھ پینے سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ دودھ تو چاہے آدمی روز اپنی بیوی کا پیتا رہے، بیوی کو بیوی سمجھو، کو بکری اور بھینس تو نہ رکھی ہوئی گھر میں تم نے، دودھ پینے کے لیے تم نے جانور کوئی خریدا ہوا؟ اتنی بیوی کا دودھ کی تکلیف ہے، کوئی گھر میں جانور رکھ لو، اس سے اللہ تمہیں دودھ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ویسے دودھ وہ اثر کرتا ہے جب آدمی بچہ ہوتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی ایسے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ثم قال حفص بن سليمان الاغري وقال عبد ابو بكر البزار قال حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا مسعود اسماعيل الحلبي قال حدثنا زمام بن جهن الحسني عن البصري انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظين يرفعان الله جل ما حافظ في يوم في افضل الصحيفه وفي اخر استغفار الا قال الله تعالى قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفه ثم قال تفرد به تمام ابن نجين وصال الحديث كله وصل ابن ضعف البخاري ووزراء ابن بيات من النسائي۔ اس حدیث سے پاک میں آتا ہے، حضرت انس روایت کرتی ہیں، حضور پاک نے فرمایا کہ جو 2 اللہ نے فرشتے رکھے ہیں، جب وہ نامہ اعمال لے جاتے ہیں، اگر نامہ اعمال کے اول اور آخر میں استغفار ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے توبہ کر لی ہے تو میں معاف کرتا ہوں۔ اس لیے توبہ کیا کرو، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھا کرو، استغفار کے بڑے فائدے ہیں، استغفار سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔
استغفار سے بھوک اور فقر ختم ہو جاتا ہے، آدمی کے رزق میں برکت ہوتی ہے، آدمی کے عمر میں برکت ہوتی ہے، آدمی کو اللہ بلاؤں اور مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ چلتے پھرتے وضو ہو نہ ہو، استغفار استغفر اللہ جو بھی تمہیں آتا ہے پڑھ لیا کرو۔ اس کے بعد جناب فرماتی ہیں وقال الامام احمد وقیت وقال عبد البکر البزار قال حدثنا اسحاق سلیمان البغدادی المعروف بالفلوسی قال حدثنا ابيان بن حمران قال حدثنا سلام بن منصور بن زادان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله ملائكه يعرفون بني ادم وقالوا يعرفون اعمالهم فاذا نذروا الى عبد يعمل طاعه الله تذكروا بينهم واسمه وقالوا افلح الليله فلان نجا الليله فلان وإذا نذروا إلى عبد يعمل بمعصية الله تذكروا بينهم وقالوا حلق الليل فلان ثم قال بزان السلام هذا احسب السلام دین لین حدیثی۔ اب اس روایت میں آیا حضرت ابی ہریرہ راوی ہیں، حضور پاک نے فرمایا اللہ کے فرشتے ہیں جو بنی آدم کو دیکھتی ہیں، جب بنی آدم کی رات عبادت میں گزرتی ہے، نماز میں گزرتی ہے، کہتے ہیں ماشاءاللہ نجا بھائی آج تو فلانا نجات پا گیا، اور جب دیکھتے ہیں کہ اس کی راتیں گناہوں میں گزرتی ہیں، معصیت میں گزرتی ہیں، حرام کاری میں گزرتی ہیں، کہتے ہیں حالاکا فلان فلاں کا، کہتے ہیں بھی آج برباد ہو، آج تو ساری دن اس کا گناہوں میں گزر گیا۔ اس لیے فرمایا کہ اچھے کام کیا کرو تاکہ تمہارے بارے میں ملائکہ جو ہے وہ اچھی بات کریں اور اللہ کے دربار میں بھی اچھی بات جائے۔ واللہ تعالی عالم علمہ ادم۔ کوئی آدمی ناپاکی کی حالت میں حرم چلا گیا کسی کو راستہ دکھانے کے لیے، پھر وہ آدمی طواف بھی کروائے، صفا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ کے بندے ایک ہے کہ ناپاک تھا، کسی نے راستہ پوچھا گزرتے بتا دیا، یہ لیکن ناپاک طواف بھی کرے، صفا بھی کرے، استغفار کرے اور دم بھی ادا کرے کہ ناپاک طواف کرنا جو ہے وہ حرام ہے اور منع ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے۔ اور اگر اس کا کوئی احرام شہرام تو نہیں تھا، ویسے ناپاک طواف کیا تو توبہ اور استغفار کرے، توبہ اور استغفار کرے اور آئندہ ایسی باتوں سے بچے۔ اگر کوئی حاجی آئے یا عمرے والا آئے اور ہمیں کہے کہ جی مجھے VCR خریدنا ہے، چل کے میری مدد کرو، تو آپ کا بھی انشاءاللہ گناہ میں حصہ ہوگا۔ جتنا عرصہ اللہ کی رحمت سے وہ فلمیں دیکھیں گے، اللہ کی لعنت کا حصہ آپ پر بھی آتا رہے گا، اور وہ حصہ بھی اللہ کی رحمت سے حرم والے گناہ کا ملے گا، کیونکہ آپ ایسے کام میں جو شریک ہو رہے ہیں۔ ہاں اگر اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، کوئی عالم ہے، دین ہے، علم ہے، ایسی فلم ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن کون اس کے لیے فلم خریدتا ہے؟ خریدتا ہی ہر کوئی نعوذ باللہ برائی کے لیے۔ کوئی مولوی آ رہا ہے کہ چھوڑے یار بند کرو، جلدی بند کرو۔ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے میرے قرآن آ جائے بند کرو بند کرو، اور اس کے بعد بڑا ادب ہو تو کہتے ہیں جی ہم توجہ نہیں کر رہے ہیں نا، اس لیے قرآن حرام کی طرف توجہ ہے، قرآن کی طرف نہیں ہے۔ جب تک 4 گھنٹے غلط چیز چلتی رہے تو مجال ہے کہ نظر، یعنی 6 نمبر کی اینک والا بزرگ بھی بیٹھا ہو تو مجال ہے ہلے۔ انہوں نے بڑے بڑے دیکھے ہوئے ہیں، داڑھی والے سب سے آگے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ داڑھی والے کوئی کم ہیں، ہاں اللہ معاف کرے، یہ بغیر داڑھی والوں کے بھی باپ ہیں۔ مجھے ایک ایک کا پتہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور اللہ پاک رحمت فرمائے، اللہ سے دعا کرو۔ مجھے کہا گیا، لکھا جاتا ہے کہ مولوی تو اللہ معاف کرے ایک ایسی جگہ ہے نا، اسٹیج پہ بیٹھنے والا آدمی، اس کو تو ہر کسی کے بارے میں لکھ کے بھیجا جاتا ہے۔ میں کہا کہ شاگرد ہیں، حافظ قرآن ہیں، ساری رات غلط فلمیں دیکھتے ہیں اور آپ کے درس میں بھی بیٹھتے ہیں۔ دعا کرو اللہ حیا دے، اللہ شرم دے۔ کیا فائدہ پھر ایسے قرآن پڑھنے کا، ایسے درس سننے کا؟ ابن کثیر پڑھو سارے اور درس سنو قرآن کا، اور رات کو جا کے گندی فلمیں دیکھو اور سینے میں قرآن بھی ہو، اس کو شرم نہ آئے؟ دعا کرو اللہ ہمیں حیا دے۔ اگر نماز کا وقت مکروہ ہے جیسے عصر کے بعد، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفل نہ پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے۔ باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں جائز ہے۔ صفا مروہ دوڑ رہے تھے کہ اذان ہو جائے، جماعت کھڑی ہو جائے، صفا چھوڑ دو، نماز پڑھو، نماز پوری کر کے جہاں چھوڑا تھا پھر پوری کر دو۔ اگر ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف جائیں تو طواف الوداع کریں، کوئی ضروری نہیں، لیکن بہتر ہے کہ کریں، اس لیے پتہ نہیں موت آ جائے پھر مکہ نصیب ہی نہ ہو تو ہمیں کوئی پتہ ہے کہ ہم نے ضرور پھر واپس آنا ہے۔ ویسے ضروری نہیں ہوتا، واجب تو ہوتا ہے حاجی کے لیے، اور بعض ائمہ نے فرمایا عمرے والے کے لیے۔
ایک عورت ہے بیچاری، ایک نوجوان لڑکا، بیماری نہیں، انتقال ہو گیا، اللہ پاک اس کے درجات بلند کرے اور اس عورت کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ خیرات کریں، قرآن پڑھیں، بچے کے لیے دعائیں کریں، بالکل اللہ تبارک و تعالی آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور یاد رکھو، جو عورت یا مرد اپنے بچے کی موت پہ صبر کر لے تو اسی وجہ سے اللہ ان کو جنت عطا فرما دے۔ اور ویسے بھی تو بچہ اللہ کی امانت ہے، تمہارے ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز ہے؟ اگر اللہ اپنی امانت واپس لے لیں تو ہم کون ہیں رونے چیخنے والے؟ یہ تو پھر اللہ کی قضاء اور قدر پر ایمان ہی نہ ہوا نا۔ ایک چیز ہے، میری اینک تھی، میں نے واپس لے لی، اس میں جھگڑنے کی کون سی بات؟ یہ حال ہے، اولاد ہے، بچے ہیں، مال سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ چاہے جتنے دن ہمیں امانت کے طور پر دے دیں اور چاہیں تو واپس لے لیں۔ اس لیے صبر کر کے اپنی جنت کو ضائع نہ کریں۔ جنازے میں ایک سلام پھیرنا بھی حدیث مبارک میں ثابت ہے، اور 2 پھیرنا بھی ثابت ہے۔ آپ 2 پھیر لیں کوئی بات نہیں، 1 پھیر لیں کوئی بات نہیں، کوئی ایسے مسئلے نہیں ہے کہ جس میں آدمی بلا وجہ جھگڑے کرتا پھرے۔ سنت میں نیت کا معنی یہی ہوتا ہے کہ میرے دل میں نیت ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے دل میں نیت ہے، میں چلا گیا اور طواف کے سامنے کھڑا ہوا، بسم اللہ اللہ اکبر، اور چلا گیا۔ کہتا ہے جی آپ نے کہا تھا کہ والد صاحب نے بہنوں کی شادی کرتے وقت پیسے لیے تھے، والد صاحب نے خدا کے خوف کی وجہ سے پیسے واپس کر دیے، تو دونوں میں سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا آپ کی بات سچی تھی۔ میں نے کہا تھا ایسے تو لڑکی بیچاری ڈر سے انکار کرتی ہے نا، آپ اس کو اس کا حق دے دیں، پھر وہ واپس کرے اپنی مرضی سے۔ تو آپ دیکھو لے لیا نا، الحمدللہ، اچھا کہ آپ کے والد نے بھی، اللہ جزائے خیر دے۔ ہماری بعض بیویاں عورتیں پردے پہ عمرے پہ آتی ہیں اور پردے کا لحاظ نہیں کرتی۔ عمرے پہ کہاں آتی ہیں، وہ تو سیر کرنے آتی ہیں، پکنک پہ آتی ہیں۔ عمرے پہ آئیں تو حیا نہ ہو؟ وہ تو ایسے ہی آتی ہیں کہ کبھی یہاں نہ آئے، یورپ چلے گئے، یورپ نہ آئے تو مڈل ایسٹ چلے گئے، چلو مکہ مدینہ بھی دیکھا ہے، کہ کہیں گے بی بی نے کعبہ بھی دیکھا ہے، کوئی عمرہ شمرہ نہیں ہے۔ جب عورت کا چہرہ کھلا ہوا ہو اور فیشن کر کے اللہ کے طواف کرے کعبے کا، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ عورت عمرہ کیا ہے؟ کوئی عمرہ شمرہ نہیں ہے، یہ تو سیر تفریح ہے، سیر سپاٹا ہے، تفریح ہے، عمرہ کہاں ہے؟ سارا دن شاپنگ میں گزرتا ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، عمرہ کر رہی ہے؟ کون کہتا ہے عمرہ ہے؟ ایک آدمی نے حج کا طواف 13 تاریخ کو کیا، 12 کو نہیں کر سکا۔ اگر وہ حنفی مسلک پر ہے تو ایک دم ادا کر دے، اور باقی ائمہ کے نزدیک جو ہے 13 تک بھی طواف جائز ہے۔ اگر امام مسجد تنخواہ لیتا ہو اور تراویح پڑھاتا ہو ٹھیک ہے، امام کو تنخواہ لینی جائز ہے، کیوں تنخواہ نہیں لے گا تو کہاں سے روٹی کھائے گا؟ پھر تو اس کو وہی 11ویں اور 17ویں پہ گزارا کرنا پڑے گا۔ تنخواہ تو اگر لینوی ہے نا بیچارے نے، نہیں تو 7 جمعراتیں اور تیسرے دن کل اور چوتھے دن چلیسواں اور 8ویں دن تمہارے باپ دادے کو خواب میں دیکھے گا بھوکے پھر رہے تھے، تم پھر روٹی پہنچاؤ گے انشاءاللہ۔ تنخواہ لینا جائز ہے۔ مسجد سے باہر جماعت کرانی، اذان دیں گے، جہاں بھی جماعت ہو اذان دینی چاہیے، بلکہ بعض تو علماء فرماتے ہیں